ایمان الہڑ نٹکھٹ حسینہ، اس دوشیزہ کے لاکھ نخروں کے باوجود ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس تھانت پانت چھڑاک بھر کی لڑکی کی ادائیں اور اس کے بھول پن کو دیکھ کر اس گھر کا ہر لڑکا اس کو چاہنے لگا ہے، چاہے اس میں احد ہو یا تیمور یا پھر اس کا اپنا پھپھا جس کی ایمان کو پانے کے لیے رال ٹپک رہی ہے۔ ہاں، ایمان کی ایکٹنگ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جھول نظر آتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہاں رنگ محل کی ماہ پارا ہوتی۔ اگر آپ کو رنگ محل ڈرامہ یاد ہے تو پلیز کومنٹ کیجیے گا۔ کیا آپ کو نقاب ڈرامہ کی سٹوری اس جیسی لگتی ہے؟ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ایمان کا پھپھا اپنی ہوس مٹانے کے لیے ایمان پر رال ٹپکائے بیٹھا تھا، مگر بلال کا بر وقت ٹیلی فون تیمور کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور تیمور ایمان کو فوراً لینے کے لیے احد کو بھیج دیتا ہے۔ جیسے ہی احد ایمان کو لینے کے لیے پہنچتا ہے تو پھپھا جی احد کو دیکھتے ہی چونک جاتے ہیں۔ ایمان احد کی آواز سنتے ہی بوتل وہیں رکھ کر احد کے پاس آتی ہے۔ احد کہتا ہے، ایمان تم فوراً گھر چلو، ابھی اور اسی وقت۔ ایمان کا پھپھا کہتا ہے، مگر کیوں؟ ابھی تو یہ آئی ہے۔ احد کہتا ہے، ایمان گھر پر سارے پریشان ہیں اور تیمور بھائی نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں فوراً ہر قیمت پر واپس لے کر جاؤں۔ ایمان کا پھپھا اب ایمان کو للچائی ہوئی نظروں سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آیا شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے، اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایمان احد کو کہتی ہے، اگر نہ جاؤں تو؟ احد کہتا ہے، جانا تو تمہیں پڑے گا، چاہے مجھے تمہارے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایمان کا پھپھا جس کی پہلے ہی ایمان پر رال ٹپک رہی تھی، اسے موقع مل جاتا ہے۔ تم ایمان کو ایسے کیسے لے جا سکتے ہو جب یہ تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی؟ یہ یہاں رہنے آئی ہے۔ ایمان بھی نام میں سر ہلا رہی تھی۔ احد کو مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی احد گھر سے باہر نکلتا ہے، ایمان کے پھپھا کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ایمان کو فوراً اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان اسے ہاتھ لگانے سے منع کرتی ہے تو اس کا پھپھا ایمان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان کی آواز کو احد بھی سن لیتا ہے اور فوراً واپس آتا ہے اور اس کے پھپھا کو ایمان کے قریب دیکھتا ہے۔ ایمان کا پھپھا احد کو کہتا ہے، تم پھر آ گئے، تم نے سنا نہیں تھا کہ یہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی؟ احد ایمان کو پریشان دیکھتا ہے تو احد ایمان کے پھپھا کے سر پر گملہ اٹھا کر مار دیتا ہے۔ اسی موقع پر ایمان کی دادی اور پھپھو بھی پہنچ جاتی ہیں اور یوں ایمان احد کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ احد کہتا ہے، اس لیے تیمور بھائی نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اپنے رشتہ داروں کا حال، کتنی بری نظر ہے ان کی تم پر، اور شاید چچا جان تمہیں اسی سے بچانے کے لیے ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے، وہ ان کی نیت بھانپ گئے تھے۔ ایمان کہتی ہے، میں اب اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا تو دور کی بات، نام بھی نہیں لوں گی۔ بلال جیسے ہی ایمان کو واپس آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے، اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا پھپھا اچھا آدمی نہیں ہے، یہ لڑکی اپنی معصوم فطرت کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان نہ کروا بیٹھے، مجھے اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ ایمان کافی پریشان لگ رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ ادھر لیلا کی ماں کہتی ہے، تم نے ایمان کے ساتھ دوستی کر کے گھر بلا کر اچھا کیا، تمہاری تائی بہت خوش ہوگی۔ اب تم ایک نظر کرم اپنے شوہر پر بھی ڈال لو، اسے بھی تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ لیلا کہتی ہے، وہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ وہ میرا شوہر کہیں سے لگتا ہے، نوکر لگتا ہے، میں نے اسے اس کی اوقات کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ لیلا کی ماں کہتی ہے، تم غلط کر رہی ہو۔ تیمور جیسے ہی گھر آتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے، ایمان کو کس نے اس کے رشتہ داروں کے گھر بھیجا ہے؟ تیمور کی ماں کہتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ تیمور اپنی بیوی زارا کی طرف دیکھتا ہے، تم نے اسے کہا ہے؟ زارا کہتی ہے، نہیں، وہ لیلا کے پاس گئی تھی، بس وہیں سے وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی۔ بہتر ہے اب لیلا سے ہی پوچھ لیں، اس نے کیوں ایمان کو پارٹی والے دن ہی اس کے رشتہ داروں کے گھر بھیجا ہے۔ تیمور کی نظر ایمان پر پڑتی ہے جو احد کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ تیمور لمبا سانس لیتا ہے۔ پارٹی عروج پر تھی، سب تیار ہو کر حال میں آ چکے تھے۔ لیلا خوب بن سنور رہی تھی۔ آج محفل کی جان تو میں ہوں گی۔ جب تیمور کی نظر مجھ پر پڑے گی تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے زارا سے شادی کر کے بہت غلط کیا ہے۔ تیمور کی نظریں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے ایمان نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایمان تیار ہو کر ابھی تک ہال میں کیوں نہیں آئی؟ زارا بھی خوب سج رہی تھی، سب لوگ جمع ہوں گے، سب دیکھیں گے۔ تیمور نے میرا انتخاب کر کے
بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ تیمور انتہائی سمجھدار آدمی ہے۔ ادھر احد بھی بہت خوش تھا۔ آج میری کامیابی کا پہلا جشن ہے۔ ثابت کر دوں گا میں بھی تیمور بھائی کی طرح کامیاب بزنس مین بن سکتا ہوں۔ تیمور زارا سے پوچھتا ہے، ایمان پارٹی میں کیوں نہیں آئی؟ دیکھو اسے کہاں رہ گئی ہے۔ زارا لیلا کے پاس آتی ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ لیلا کہتی ہے، مجھے کیا پتا، تمہیں پتا ہونا چاہیے، اس نے تمہارے گھر سے تیار ہو کر آنا تھا۔ زارا کہتی ہے، سب سمجھتی ہوں۔ این پارٹی کے دن تم نے اسے اس کے رشتہ داروں کے گھر بھیج دیا، کیوں؟ اس لیے نا، اگر وہ تیار ہو کر پارٹی میں آ گئی تو سب کی نظریں اس پر ہوں گی، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ویسے ایمان تم سے کافی خوبصورت ہے۔ اتنے میں ایمان بھی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ اس کی کشش نے تیمور کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جیسے ہی تیمور کی نظریں اس پر پڑتی ہیں تو منہ سے واو نکلتا ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی۔ چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک ایسی کمال ہو گیا، مجھے تو اتنی اچھی لگی، میرے تو دل میں اتر گئی۔ حسن وہ جو آنکھوں کے ذریعے سیدھا دل میں اترے۔ اتنے میں لیلا تیمور کے پاس آتی ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تیمور ایک نظر لیلا پر ڈالتا ہے۔ اچھی لگ رہی ہو، مگر ایمان سے زیادہ اچھی نہیں۔ ویسے تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے ایمان کو اس کے رشتہ داروں کے گھر کیوں بھیجا؟ لیلا کہتی ہے، میں نے نہیں بھیجا، وہ خود جانا چاہ رہی تھی، شاید اسے گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا۔ تیمور کہتا ہے، دیکھو تمہاری پرابلم چاہے کوئی بھی ہو، مگر ایمان میری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی میری ذمہ داری کے درمیان میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ تیمور چلا جاتا ہے۔ لیلا سر پٹک رہی تھی۔ پتھر ہے یہ، اسے کسی کی محبت سمجھ نہیں آتی۔ زارا لیلا کو کہتی ہے، کیا ہوا؟ تیمور نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی؟ ویسے تم پتھر سے سر کیوں ٹکرا رہی ہو؟ خام خواہ میں زخمی ہو جاؤ گی۔ زارا یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ لیلا کہتی ہے، یہی پتھر ایک دن تمہارا سر پھوڑے گا۔ آ گئی ہے تمہیں ٹف ٹائم دینے والی۔ ادھر احد ایمان کے ارد گرد کبوتر بن کر گھوم رہا تھا۔ آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ایمان کہتی ہے، میں ہوں ہی خوبصورت۔ احد کہتا ہے، اس طرح تو تم کسی کے بھی دل پر راج کر سکتی ہو سکتا ہے کسی کا تم پر دل آ جائے۔ ایمان کہتی ہے، بس تمہارا نہ آئے۔ بلال بھی ایمان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، ایمان سادہ اور معصوم ہے، کوئی اس کی سادگی کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ تیمور دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے اس لڑکی میں ایسا؟ میں اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہوں، اور یہ احد اس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ پہلے اسے ایمان سے دور رکھنا ہوگا۔ جس پر تیمور کی نظر آ جائے پھر وہ تیمور کی ہوتی ہے، چاہے وہ بزنس ہو یا لڑکی۔ تیمور ایمان کے پاس آتا ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، آئندہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ اچھا تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں تم سے سوری کروں، تو میں نے تم سے سوری کر لی۔ ایمان کہتی ہے، سوری تو مجھے کرنی ہے آپ سے، اس دن میں نے جو کہا تھا غلط کہا تھا۔ ایمان زارا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بھابھی میں نے تیمور سے معافی مانگ لی ہے، اب آپ بھی اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ زارا مسکرا دیتی ہے۔ تیمور چلا جاتا ہے۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔